اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفا کا پیکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کھیل کود میں مصروف تھا، اسے اپنے گرد و پیش کی کچھ خبر نہ تھی۔ بڑے عرصے کے بعد تو اسے گھومنے پھرنے اور کھیلنے کا موقع ملا تھا۔ اس کی والدہ اسے ہر وقت اپنی نگاہوں میں رکھتی تھی، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنے نانا کے پاس آیا ہوا تھا، اور بچے اپنے ننیال میں جو آزادی پاتے ہیں وہ کہیں اور کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ وہ بچہ اس آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر سے کچھ فاصلے پر کھیل میں مصروف تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ وہ چونک گیا۔ دور گرد و غبار کے بگولے اڑ رہے تھے۔ یہ گرد و غبار رفتہ رفتہ اس کے قریب آتا گیا۔ گرد چھٹی تو کرخت چہروں والے گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ان کے گھوڑے طرح طرح کے مال سے لدے ہوئے تھے۔ وہ بچہ بہت حیران ہوا۔ تاجر تو ہمیشہ اونٹوں پر اپنا مال تجارت لے کر جاتے ہیں۔ یہ پہلے تاجر تھے جو گھوڑوں پر مال لے کر جا رہے تھے، لیکن وہ جا کہاں رہے تھے؟ وہ تو اس کے پاس آ کر رک گئے۔ ان کے چہروں سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے چند ایک نیچے اترے اور اس کی طرف بڑھے۔ بچہ خوفزدہ ہو گیا۔ ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا یا اس کے حلق سے کوئی آواز نکلتی، انہوں نے اسے دبوچا اور گھوڑے پر لاد کر یہ جا وہ جا۔ کسی کو بھی اس سانحے کی خبر نہ ہو سکی۔ یہ گھڑ سوار قبیلہ بنو کین بن جسر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا کام ہی لوٹ کھسوٹ اور مار دھاڑ کرنا تھا۔ کوئی ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اسے غلاموں کے بازار میں فروخت کر دیتے۔ جس بچے کو انہوں نے اغوا کیا تھا اس کا نام زید تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 10 سال تھی۔ زید کو عکاظ کے بازار میں لایا گیا۔ یہ جگہ تجارت کے لیے بہت مشہور تھی۔ لوگوں کی اکثریت خرید و فروخت کے لیے اس بازار کا رخ کرتی تھی۔ زید فروخت ہونے کے لیے کھڑا تھا۔ یاد رہے، یہ وہ دور تھا جب انسان بھی جانوروں اور مویشیوں کی طرح بکتے تھے۔ آزاد انسانوں کو غلام بنا کر ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے تاریک بنا دی جاتی تھی۔ عکاظ کے بازار میں زید حسرت و بیچارگی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ اس کے معصومیت سے بھرے بچپن کے دن اس کے دل کو تڑپا رہے تھے۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، آرزوؤں اور خواہشات کی دنیا میں مگن رہنے کے دن تھے۔ ان ظالموں نے اس کے خوابوں کی دنیا ہی لوٹ لی تھی، اس سے اس کے پیارے رشتے چھین لیے تھے۔ شاید اب میں کبھی اپنے پیاروں کی آواز نہ سن سکوں۔ زید نے آنسو بہاتے ہوئے سوچا، یہ اس کے ساتھ کیسی انہونی ہو گئی تھی۔ اپنے خاندان سے دور جانوروں کی طرح بکاؤ مال بن کے کھڑا تھا۔ زید دل میں سوچ رہا تھا کہ بکنا تو اب مقدر ہو ہی گیا ہے۔ کاش کوئی ایسا مالک ملے جو اس سے پیار محبت اور شفقت سے پیش آئے۔ کہتے ہیں زندگی میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب دل کی خواہش آنن فانن پوری ہو جاتی ہے۔ زید کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ عکاظ کے بازار میں ایک شریف النفس خریدار آ ہی گیا۔ زید کی اس پر نظر پڑی تو اس کی نگاہوں میں چمک سی آ گئی۔ حسب نسب سے وہ واقعی کسی اچھے قبیلے سے لگتا تھا۔ شرافت کی روشنی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ زید دل ہی دل میں تمنا کرنے لگا کہ کاش وہ اسے خرید لے۔ وہ آدمی چلتے چلتے ادھر ادھر چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے جب زید کے پاس پہنچا
تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کمسن بچے کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ نہ جانے کس گلشن کا یہ پھول تھا، نہ جانے ظالموں نے کس ماں کی گود کو اجاڑا تھا۔ زید کی معصومیت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ انہیں تمنا اور خواہش تو نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے زید کو خرید لیا۔ یوں وہ زید کے مالک بن گئے۔ زید کا مالک کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اس کا نام حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ تھا۔ وہی حکیم بن حزام جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ زید کو اپنے گھر لے آئے۔ زید کے چہرے سے نیکی اور شرافت نمایاں تھی، اس لیے وہ اپنے مالک کے چہیتے بن گئے۔ ایک دفعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے گئیں۔ وہاں انہوں نے زید رضی اللہ کے طور طریقے دیکھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے سب کے سامنے اس بچے کی تعریف کی کہ یہ بچہ کس قدر عمدہ اخلاق کا مالک ہے، کتنی خوش اسلوبی سے کام سر انجام دیتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہاں سے واپس ہی آئی تھیں کہ حکیم بن حزام رضی اللہ نے زید کو ان کی خدمت میں بطور تحفہ بھیج دیا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحفہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یوں زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ زید رضی اللہ کے والد کا نام حارثہ بن شراحیل تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ کلب سے تھا۔ قسمت نے انہیں خادم بنا کر بارگاہ نبوی میں پہنچا دیا، وہیں ان کی تربیت اور پرورش ہوئی۔ یہ در حقیقت ایک آزاد عیسائی خاندان کے لڑکے تھے۔ اس دوران آپ کے والد کو بھی آپ کی خبر پہنچ گئی۔ آپ کے والد حارث اور چچا کعبے آپ کو لینے مکے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ مانگی رقم کی پیشکش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی رقم نہیں لوں گا۔ زید نے اپنے والدین کے بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ یہ دیکھ کر آپ کے والد خفا ہوئے اور کہا کہ تم آزادی کی زندگی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو۔ زید نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات دیکھی کہ ان کے لیے میں باپ تو کیا کائنات چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور اعلان فرما دیا کہ لوگوں سن لو، میں زید کو آج سے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اس کے بعد زید بن حارث کی بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا۔ یہ دیکھ کر زید کے چچا اور باپ حارث بہت خوش ہوئے اور بخوشی واپس چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا برتاؤ اپنے ملازموں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے زید رضی اللہ ہیں۔ آپ تمام غزوات میں شریک تھے اور غزوہ موتہ میں شہادت نوش فرمائی۔ زید رضی اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا قریبی تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی کہ جس طرح تم دنیا میں میرے ساتھ ہو، جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس جلیل القدر ہستی زید بن حارثہ رضی اللہ کے ہاں اس بیٹے نے جنم لیا جس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارثہ رضی اللہ کے بیٹے کا نام تھا۔ ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب دین حق کی دعوت و تبلیغ کا کام اپنا راستہ ہموار کر رہا تھا۔ جزیرہ عرب میں شرک کے بت پاش پاش ہو رہے تھے۔ اسامہ رضی اللہ نے اس گھرانے میں پرورش پائی جو زمانے میں اپنی مثال آپ تھا۔ ان والدین سے تربیت پائی جن کا شمار مومنین میں ہوتا تھا۔ ان سے اسلامی تعلیمات اور اعلیٰ اخلاق سیکھے۔ بچپن ہی سے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ نے اپنے والدین کے ہمراہ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ بچپن ہی سے آپ کو جہاد کا بہت شوق تھا۔
جب انہوں نے سنا کہ مسلمان کفار سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی جذبہ بیدار ہو گیا۔ یہ بدر کے معرکے کی تیاری تھی۔ اسامہ رضی اللہ نے اپنے والد سے اس جنگ میں شرکت کی اجازت طلب کی۔ زید رضی اللہ نے حیرت سے کمسن بیٹے کو دیکھا اور فرمایا، تم تلوار تو اٹھا نہیں سکتے، جہاد کیسے کرو گے؟ اسامہ رضی اللہ نے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر کہا، اگر میں تلوار اٹھانا نہیں جانتا تو کیا ہوا، میں تیر تو چلا سکتا ہوں۔ زید رضی اللہ بولے، مجھے دشمنوں کے گھوڑوں اور ان کی تلواروں کا ڈر ہے، یعنی ان سے تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے بیٹا ابھی صبر کرو، جب تم جوان ہو جاؤ گے پھر جہاد جیسا اہم فریضہ انجام دینا۔ جنگ احد کے موقع پر اسامہ رضی اللہ کی عمر 11 برس تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جہاد کے لیے نکل رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی تلوار اٹھائی اور مجاہدین سے جا ملے۔ اس دن کا منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ اسامہ رضی اللہ اپنے قد سے بڑی تلوار اٹھائے گھوم رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر ہر کوئی پوچھتا، یہ بچہ کون ہے؟ اسے میدان جنگ میں کون لے کر آیا ہے؟ یہ تو اچھی طرح سے اپنی تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، لڑائی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن جب مجاہدین کو یہ معلوم ہوا کہ وہ بچہ خود ہی اپنی مرضی سے دینی جذبے کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے کے لیے آیا ہے تو وہ اش کر اٹھے۔ لیکن ان کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے مجاہدین نے انہیں میدان جنگ سے واپس کر دیا۔ ان کو سمجھایا، ابھی دشمنوں سے جہاد کے لیے بہت سے میدان سجیں گے، جب تم جہاد میں حصہ لینے کے قابل ہو جاؤ گے، تلوار چلانے میں مہارت حاصل ہو جائے گی، نیزہ پھینکنے کا فن اور لڑائی کے دیگر طریقوں پر دسترس حاصل ہو جائے گی، پھر تم میدان جنگ میں آؤ تو اچھا ہے۔ اسامہ رضی اللہ کے اندر جہاد کا یہ ذوق و شوق اور تڑپ ان کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ نے پیدا کی تھی۔ وہ جب بھی جنگ سے واپس آتے اسامہ رضی اللہ کو تمام جنگی تفصیل سے آگاہ کرتے کہ کس طرح مسلمانوں نے دوران جنگ بہادری دکھائی۔ مسلمانوں کے حیران کن کردار کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتے اور جہاد سے ان کی محبت کا تذکرہ کرتے۔ اس محبت نے ان کے دل سے موت کا خوف، اہل و عیال کا پیار اور دنیا کی محبت کو بھلا دیا تھا۔ ان واقعات سے اسامہ رضی اللہ کے دل میں جہاد کا جذبہ زوروں پہ آ جاتا۔ ان واقعات اور قصص نے واقعی اسامہ رضی اللہ کو جہاد سے شدید محبت کی طرف مائل کر دیا تھا۔ زید رضی اللہ کی دلی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا اسامہ رضی اللہ آنے والے دنوں میں ایک عظیم مجاہد بن جائے، ایک بے مثال قائد ثابت ہو اور اسلام کے بہادروں میں سے ایک بہادر بنے۔ ان کی کوششیں رنگ لائیں۔ اسامہ رضی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری خوبیوں سے نوازا۔ اسامہ رضی اللہ کی رنگت سیاہ تھی، لیکن اسلام میں بزرگ عزت اور بلندی شکل و صورت اور نسل و رنگ کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ یہ دین اسلام کا کرشمہ ہے، ایمان کی طاقت اور تقوی و پرہیزگاری کا نتیجہ ہے، جس نے ایک ایسے آدمی کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا جس کا تعلق نہ تو کسی بہت بڑے خاندان سے تھا اور نہ وجاہت اور خوبصورتی کا پیکر تھا۔ بے شک زید ہی کی رنگت سفید تھی، لیکن اسامہ رضی اللہ کا رنگ ان پر نہیں گیا تھا، پھر بھی ذاتی خوبیوں کی بنا پر وہ ایک بلند مقام پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قریش کے بڑے بڑے لوگوں کا امیر مقرر کر دیا اور بڑے بڑے صحابہ کرام اور صاحب علم ان کے جھنڈے تلے رہے۔ اسامہ رضی اللہ دبلے پتلے جسم کے مالک لیکن بہت ہوشیار اور بہادر ثابت تھے۔ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی اور ان سے انتہائی محبت کی۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ کی وجہ سے حج کے موقع پر طواف میں تاخیر کر دی۔ اسامہ رضی اللہ کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ پہنچے تو لوگوں نے حیرت سے کہا کہ ہم صرف اس کی وجہ سے یہاں اتنی دیر انتظار کرتے رہے۔ یہ بات کہنے والے یمن کے لوگ تھے۔
یہی وہ لوگ تھے جو ایمان کی کمزوری کی بنا پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خلافت کے آغاز میں مرتد ہو گئے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بے شک اسامہ رضی اللہ کا رنگ سیاہ تھا، ان کی ناک بیٹھی ہوئی تھی، اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ کے والد زید رضی اللہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنا قریب تھے یہ تو ہم جان ہی چکے ہیں۔ وہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین خادم، عمدہ رفیق اور قابل رشک ساتھی تھے۔ زید رضی اللہ نے اپنے بیٹے کو اس راہ پر چلایا جس پر چل کر انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے، اور واقعی انہیں یہ اعزاز نصیب ہوا۔ اسامہ رضی اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور حسن رضی اللہ کو پکڑتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے، اے میرے پروردگار، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ نے بتایا کہ ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، آپ کے خاندان میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ۔ سیدنا علی رضی اللہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر میں نے انعام کیا، یعنی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ نے پوچھا، ان کے بعد آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا آپ، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ شعبی رحمت اللہ کہتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اسامہ سے نفرت کرے جس نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسامہ سے محبت کرے۔ اس کے علاوہ سیدہ عائشہ رضی اللہ نے بنو مخزوم کی عورت کی چوری کے حوالے سے فرمایا، جب مخزومیہ عورت نے چوری کی تو لوگوں نے کہا، کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ انہیں خیال آیا کہ اس کے لائق صرف اسامہ بن زید رضی اللہ ہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسامہ رضی اللہ کو امیر بنایا گیا، لوگوں نے آپ کی امارت کے متعلق باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح آج ان کی امارت پر اعتراض کیا گیا ہے، اسی طرح ان کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کیا گیا تھا۔ اللہ کی قسم وہ امارت کے لائق تھا، وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا، اور اس کے بعد ان کا بیٹا اسامہ بھی سب سے پیارا ہے۔ فتح مکہ کے تاریخ ساز موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 مسلمان تھے۔ اسی مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر ہجرت کی تھی۔ مکہ چھوڑتے وقت انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا، اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن میرے ہم وطن مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ آج اسی مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے۔ اس خچر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک گندمی رنگت کا نوجوان بیٹھا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں حیرت اور سوال تھے کہ یہ شخص کون ہے جو اتنے تاریخی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہے، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا۔ بقیہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ شکریہ۔ صدق اللہ العظیم۔